تمام کفار نے دارالندوہ میں مشورہ کیا کہ مسلمان ایک ایک کر کے سب نکل گئے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے نکل گئے اور اپنی جماعت سے جا ملے تو اس نئے مذہب کے خطرے کا مقابلہ کرنا بہت دشوار ہوگا۔ کفار ڈرتے تھے کہ پھر مسلمانوں کی طاقت اور خطرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو اپنی مستقبل کی فکر پیدا ہوئی، اور ان کو نمایاں طور پر نظر آنے لگا کہ ہماری عزت اور حیات کی حفاظت اس پر منحصر ہے کہ اسلام کا استحصال کلی طور پر کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً سب لوگ جا چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے تھے، لہٰذا ان کے لیے اس فیصلے پر پہنچنا بہت آسان تھا کہ اس دین کے بانی کا خاتمہ کر دینا نہایت ضروری ہے، اور اس کام میں غفلت کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ خیال قریش کے تمام قبائل ہر شخص کی زبان سے اور ہر شخص کی دماغ میں پیدا ہوتے تھے، حتیٰ کہ مکہ کی فضا ان خونی خیالات نے تمام قبائل کا احاطہ کر دیا، اور بالآخر اس سفر کی آخری تاریخوں میں نبوت کے 14 سال بنو ہاشم کے سوا تمام قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار دارالندوہ میں اس مسئلے پر غور و خوض کے لیے جمع ہوئے۔ اس اجلاس میں قریش کے سارے نامور سردار موجود تھے، لیکن سب ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے طاقتور قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اسی قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اور بالآخر شیطان سمیت تمام نے ایک پلان بنایا۔ یہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اسی طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور بالکل خاموشی سے یہ 100 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا انتظار کرنے لگے، اور جیسے صبح ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے۔ دراصل بات یہ تھی کہ جس دن قریش مشورہ کرتے تھے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پلان بنایا، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ جو راستہ مکہ سے سیدھا مدینہ جا چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ چھوڑ کر مدینہ کی مخالف سمیت یمن کی طرف روانہ ہوئے، مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک غار میں پناہ لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کے جانے کے بعد مشرکین مکہ ان کا پیچھا ضرور کرے گا، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید یا زندہ گرفتار کر کے ہمارے سامنے لائے گا تو ان کو انعام کے طور پر 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ اعلان کا سننا تھا کہ بہت سے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے، اور جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے دوسری طرف بھی دیکھنا شروع کیا، اور تلاش کرتے کرتے ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس غار تک بھی پہنچ گیا، اور بالکل قریب آ کر وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرف گئے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا۔ تو ابو جہل نے زور سے ایک تھپڑ مارا، لیکن یہ سب کے باوجود اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا مارنے کے باوجود بھی مکہ والوں سے چھپ کر غار ثور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔
اور پھر 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ایک شخص سے 2 اونٹیں خریدے تھے اور ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد ہم سے اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ یہ شخص عبداللہ بن عریقہ جو اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے پاس ایک خاص مہارت حاصل تھی اور 100% ایماندار بھی تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کام کے لیے پسند کیا۔ ان کی عرب کے چھپے راستوں کا پتہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ویسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جب عبداللہ بن عریقہ اونٹ لے کر حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ایک شرط پر اس اونٹ پر بیٹھوں گا کہ اس کی پوری رقم ادا کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قید کر رہے تھے تو اسی وقت اس نے ان اونٹ کا رقم ادا فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیمت لینی پڑی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر جانے سے پہلے مکہ کی طرف دیکھا اور حسرت سے کہنے لگا کہ اے مکہ، تو مجھے تمام شہروں سے زیادہ عزیز ہے، مگر تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں رہنے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد یہ مختصر سا قافلہ رات کے پہلے حصے میں روانہ ہوا۔ عبداللہ بن عریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ ساؤتھ یعنی مدینہ کی مخالف طرف روانہ کیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلا گیا تو انہوں نے واپس مدینہ کی طرف موڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کی بالکل قریب سے بالکل چھپے راستوں پر روانہ کیا۔ 8 روز سفر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول سن 14 نبوی کو دوپہر کے وقت قباء پہنچے۔ قباء مدینہ کے چلبین فاصلے پر ہے، جو مدینہ کا ایک محلہ ہے۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کی خبر کئی روز پہلے مدینہ پہنچ چکے تھے، اس لیے انصار مدینہ روزانہ صبح سے دوپہر تک بستی سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دھوپ خوب تیز اور ناقابل برداشت ہوتی تھی تو واپس اپنے گھروں میں آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قباء کے نزدیک دوپہر کے وقت پہنچے، لہٰذا قباء والے صبح سے انتظار کرتے کرتے اپنے گھروں میں واپس چلے گئے تھے۔ ایک یہودی جو روزانہ مسلمانوں کی جمع غفیر کو اسی طرح بستی سے باہر انتظار کرتے ہوئے دیکھتا، وہ جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آنے والا ہے جن کو ان لوگوں کا انتظار ہے۔ وہ اتفاقاً اس وقت اپنے مکان کے چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ اس نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر قافلے کو دیکھ کر گمان کیا یہی وہ قافلہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے زور سے آواز دی، اے گروہ عرب، اے دوپہر کو آرام کرنے والوں، تمہارا مطلوب آیا۔ یہ آواز سنتے ہی لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور تمام قباء میں جوش مسرت کا ایک شور مچ گیا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن قیام کیا اور آخر کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی طرح استقبال کیا کہ آج تک دنیا یاد رکھتی ہے۔ وجب الشكر علينا ما دعا لله۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی مدینہ والوں نے ان کا استقبال ایک بادشاہ، ایک لیڈر کی طرح کیا۔ مدینہ میں ہر ایک صحابی کا یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا، اور اسی طرح کسی کا بھی دل نہیں دکھے گا۔ ہجرت دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑا دن تھا۔ یہ اتنا اہم دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں تھوڑے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس دن کے کچھ ہی سال بعد مسلمانوں کی حکومت رومن اور برجن امپائر پر بنی۔
اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے۔ سپر پاور بننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک اسلامی کیلنڈر بنایا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے۔ تو انہوں نے ہجرت کے دن کو چنا، کیونکہ ہجرت کے دن نے صرف اسلام کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔